اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر کوفہ کی زیارتوں میں سے ایک اور اہم ترین زیارت کہ جو مسجد کوفہ کے گرد و نواح کے اندر موجود ہے، ان زیارتوں میں سے ایک زیارت ہے صحابی امیر المؤمنین حضرت میثم تمار کی۔ حضرت میثم تمار تاریخ کا وہ کردار ہے کہ جو جرأت کی مثال ہے، امیر المؤمنین کے ساتھ شب و روز گزارنے والے، امیر المؤمنین کی صحبت میں رہنے والے۔ شہر کوفہ میں جب امیر المؤمنین آئے تو حضرت میثم امیر المؤمنین کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے اور انہی کے ساتھ صحبت اختیار کیا کرتے تھے۔ حضرت میثم کی جو تاریخ ہے بڑی انٹرسٹنگ تاریخ ہے کہ حضرت میثم وہ شخصیت ہیں کہ جو قبیلہ بنی اسد کی ایک عورت کے غلام تھے، امیر المؤمنین نے خرید کر آزاد کروایا، اور جب آزاد کروایا تو ایک مرتبہ کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام سالم ہے۔ مولا نے فرمایا کہ عجم کے اندر اس طرح کے نام نہیں رکھے جاتے تھے، اور رسول اللہ نے مجھے بتلایا تھا کہ تمہارے باپ نے یا تمہاری ماں نے تمہارا نام میثم رکھا تھا، لہذا آج سے اپنا نام میثم رکھو اور سالم کو اپنی کنیت بنا لو۔ لہذا میثم فرماتے ہیں کہ مولا آپ نے بالکل درست کہا کہ میرے ماں باپ مجھے میثم کے نام سے ہی پکارا کرتے تھے، کنیت کو ابو سالم کر دیا اور نام میثم رکھ دیا۔ میثم تمار، تمر کہتے ہیں کھجور کو، تمار کہتے ہیں کھجور بیچنے والے کو۔ حضرت میثم تمار مولا کی ظاہری خلافت کے دور میں مسجد کوفہ کے باہر بعض روایت کی بنیاد پر ریڑھی لگاتے تھے، بعض روایت کی بنیاد پر ایک دکان تھی، کھجور فروشی کیا کرتے تھے، کھجور بیچا کرتے تھے۔ امیر المؤمنین مسجد کوفہ سے باہر نکلے، نماز کا وقت مکمل ہو گیا تھا، میثم نماز میں شریک نہیں ہو پائے تھے۔ ایک مرتبہ مولا سے کہا مولا کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کچھ دیر کے لیے میری دکان پر استراحت فرمائیں اور میں جا کر مسجد کے اندر نماز کو ادا کروں۔ اتنی رغبت، اتنی اپنائیت دونوں کے درمیان تھی کہ امیر المؤمنین نے انکار نہیں کیا۔ امیر المؤمنین حضرت میثم کی اس دکان کے اوپر بیٹھ گئے۔ میثم جا کر نماز پڑھ کر آتے ہیں، اور جب نماز پڑھ کر آتے ہیں تو دیکھا کہ جو دکان کے اندر کھجوریں تھیں ساری کی ساری ختم ہو چکی ہیں۔ مسکرا کر مولا سے جملہ کہا کہ مولا کتنی بابرکت آپ کی ذات ہے، آپ کے آئے برکت آ گئی، ساری کی ساری کھجوریں ختم ہو گئی۔ اور مولا مسکرا کر کہتے ہیں جو آیا راہ خدا میں مانگتا گیا، میں دیتا چلا گیا۔ یہ میثم ہے، ظرف میثم یہ ہے کہ مولا سے پکار کر کہتے ہیں مولا جب سب کو راہ خدا میں کچھ دیا ہے تو مجھے بھی عطا کر دیجئے۔ ارباب منبر مورخین یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے حضرت میثم کے سینے پر ہاتھ پھیرا، اور حضرت میثم کچھ خاص صلاحیتوں کے حامل ہو گئے، علم منایا، علم بلایا، فیوچر کی باتوں کا علم، آزمائشوں کا علم، مصیبتوں کا علم، یہ سارے کے سارے علم حضرت میثم کو پروردگار عالم نے ودیت کر دی امیر المؤمنین کے صدقے کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت میثم بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر بہت ساری پریڈکشن کر دیا کرتے تھے۔ یہی میثم شہر کوفہ کے اندر سواری پر سوار ہو کر چلتے ہیں، اور جب سواری پر سوار ہو کر چلتے ہیں ایک مرتبہ برابر سے ایک اور سوار گزرتا ہے، دونوں کی رکابیں قریب سے گزرتی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ ایک پکارتا ہے سلام ہو اس پر کہ جو علی کی محبت میں پھانسی پر لٹکایا جائے گا، اور دوسرا پکارتا ہے سلام ہو اس پر کہ جو حسین کی محبت کے اندر کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ دونوں نے جملے کہے اور رک گئے، حیران ہیں کہ دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہا۔ دو ہستیاں کون سی ہے؟ ایک میثم تمار کی ہستی ہے اور ایک حبیب ابن مظاہر کی ہستی ہے۔ اور جب حبیب اور میثم کے درمیان مکالمہ ہوا تو ایک ہی جملہ کہا۔ حبیب کا جملہ تھا میں نے حسین ابن علی سے سیکھا ہے، اور آپ نے ان کے بابا علی ابن ابی طالب سے سیکھا ہے۔ میثم تمار وہ ہستی ہیں کہ امیر المؤمنین نے بلایا اور یہ کہا میثم تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب تمہیں کہا جائے گا کہ مجھ سے بیزاری اختیار کرو اور مجھ پر سب و شتم کرو، مجھے گالی دو۔ کہ مولا یہ ممکن نہیں ہوگا، میں آپ سے بیزاری کا اظہار نہیں کر سکتا۔ کہا سخت آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا مولا جو بھی آزمائش ہوگی میں اس کے لیے آمادہ ہوں۔ مولا نے اس درخت کو دکھلایا کہ جو عمرو بن حریث یا عمر بن حریث کے گھر کے برابر میں تھا، کہ اس درخت پر تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ پہلے دن میخیں ٹھوکی جائیں گی، دوسرے دن اور سختیاں کی جائیں گی، تیسرے دن تمہاری ناک اور آنکھ سے خون جاری ہوگا، کان سے خون جاری ہوگا، اور تمہاری زبان کو لگام ڈالی جائے گی۔ کہ مولا میں آپ سے براعت کا اظہار نہیں کروں گا۔ ابن زیاد کا دور 60 سنہ ہجری کربلا کے واقعے سے کچھ پہلے جو روایتیں وارد ہوئیں، قبل 10 یوم من یوم ورود کربلا، قریب و بیش 22 ذی الحجہ کا دن حضرت میثم تمار کی شہادت ہوئی ہے شہر کوفہ کے اندر۔ ابن زیاد نے بلایا، امیر المؤمنین سے بیزاری کا اظہار کرنے کا کہا، انہوں نے انکار کیا، یہاں تک کہ شہر کوفہ کے اندر ایک درخت میں میخیں ٹھوک کر انہیں کھڑا کر دیا گیا
جب انہوں نے فضائل امیر المومنین کو پڑھنا شروع کیا، زبان کو کھچوا لیا گیا اور یہاں تک کہ ان کی شہادت ہوئی۔ پروردگار عالم ہم سب کو سچ پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔